اور مسجد سے کٹا ہوا مومن. اب دیکھ لیجئے جو طبقہ ایمانی طور پہ نظریاتی طور پہ یہاں مسجد سے ہٹ کے دوسرے ذرائع سے علم حاصل کر کے وجود میں آ رہا ہے، ان کے علم کی کیا حالت ہے، ان کے ایمان کی کیا حالت ہے کہ اس کے اندر خیر کا پہلو بہت کم ہے، شر کا پہلو ان لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ. ہر تشکیک کا شکار ہوتے ہیں، ہر شک اور فتنے کا شکار ہوتے ہیں، ہر نئی بات کی طرف جو ہے وہ اتنی تیزی سے جا گرتے کیونکہ مزاج اس کے ذریعے یہی بنایا جاتا ہے، مزاج اس کے ذریعے بنا. اور مسجد ہے، وہاں سے اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے اللہ کی دعوت دی جا رہی، وہاں سے وہ یہ اس مسجد کا یہ جو مدرسہ ہے مسجد اور اس کا جو ممبر و محراب ہے، اس کی سند دیکھے کہاں جا رہی ہے، اس کا سلسلہ کہاں سے جڑ رہا ہے. اور ہمارا سارا کا سارا علم تو سند اور سلسلے کے ساتھ باقی ہے. ہمارے دین کو اللہ رب العزت نے جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک معجزہ عطا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جس کے ذریعے آپ کا دین قیامت تک اپنی اسی شکل میں باقی رہے گا جس شکل میں اللہ رب العزت نے اس کو اتارا تھا. یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس علم کا ایک تسلسل ایسا تسلسل ہے کہ دین کا بہت سا حصہ آج بھی یہ مسجد اور مدرسے میں کس طرح پڑھایا جاتا ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں سے کسی صحابی کے کوئی بات یا کوئی اللہ کا کوئی حکم ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی کیفیت تھی اس وقت. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافی کوئی جملہ اس صحابی کو فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نقل کرنے والے صحابی نے جب آگے اپنے شاگرد کو یا اپنے خود اس سے دین سیکھنے والے کو یہ بات بتائی تو وہ بات بتا کے وہی کیفیت اختیار کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کیفیت اختیار کی. اور وہ آج تک پھر اس کا تسلسل کبھی ٹوٹا نہیں، کبھی نہیں ٹوٹا. ہر استاد پڑھاتا ہے اور پھر طالب علم کو وہ کیفیت جو پیچھے اس نے اپنے استاد سے دیکھی، اس نے اپنے استاد سے دیکھی تو اس کیفیت کا براہ راست سند اور سلسلہ کہاں جا کے جڑتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جا کے جڑتا. تو یہ مسجد کا ممبر، مسجد کا محراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، دین پڑھایا، عقیدہ سکھایا، مسائل بتائے، نظریہ بتائے، جو کچھ بنایا، حتیٰ کہ اپنے لشکر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر تیار فرمائے. تو اس کی سند کتنی اونچی ہے، کتنی عالی سند ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تسلسل. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو دین چلا رہا ہے یہ کبھی نہیں مٹ سکتا کبھی. اور آج جہاں کوئی شخص اس دین کو اس تسلسل والے راستے سے، اس تسلسل والے طریقے اور ذریعے سے الگ کسی جگہ پہ لے گئے، بظاہر بہت زیادہ شہرت بھی مل گئی بظاہر اس میں، اور لوگوں کی جو زیادہ اس کی طرف رغبت ہے وہ صرف اس چیز کی وجہ سے کہ دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بہت سارا جو ہے وہ پشتارا ایسا ہے جو حلال کے زمرے میں چلا گیا. آپ یہ بتائیے کہ گھر کی خواتین کو اگر ایک مسلمان مدرسے نہیں بھیجتا دین سیکھنے کے لیے، کسی جو ہے وہ اس پر اس کو اعتبار نہیں کہ وہ وہاں جا کسی کے وہاں پردہ پڑھایا جاتا، وہاں نہیں جا سکتی گھر کی خواتین دین سیکھنے کے لیے. یہ جو مولوی صاحب آپ نے سکرین پہ دیے ہوئے اپنی خواتین کو نعت سنانے کے لیے، نظم سنانے کے لیے، کوئی نشید سنانے کے لیے، کوئی تقریر سنانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، یہ مولوی صاحب اس عورت کے محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ آپ سوچیے اگر ویسے ایک پردہ دار خاتون، چلو بے پردہ خواتین کی بات، مسلمانوں کے گھروں میں عموماً پردے اور حیا کا رواج ہوتا ہے، یہی مولوی صاحب اگر ممبر پر سامنے بیٹھے، آپ کی خواتین ان کے سامنے بیٹھ جائیں گی اس طریقے سے؟ سامنے بیٹھیں گے ان کے؟ نہیں بیٹھیں گے نا، پردے بٹھائیں گے. تو یہ سکرین پر کیسے حلال ہو گئے؟ گھر میں خواتین کھلی اجازت، دیندار گھروں میں. موبائل پر اگر کوئی خاتون کسی مرد کی اسلامی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ جائز ہے. وہ کیسے حلال ہو گیا؟
وہ داڑھی والا شخص ہے یا بغیر داڑھی والا شخص ہے، وہ مولوی صاحب ہیں یا غیر مولوی صاحب ہیں، وہ دین سنا کی جو نعت سنا رہا ہے یا گانے سنا رہا ہے، وہ کوئی نعت خان ہے یا گلوکار ہے، آپ کی خواتین کے لیے تو برابر غیر محرم ہے نا، برابر غیر محرم ہے۔ اگر کوئی عورت گانے سنتے ہوئے مل جائے گی اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے، لیکن اگر وہ غیر محرم کو سامنے دیکھ کے نعت سن رہی ہے تو خوش ہو رہیں گے، ہماری بیوی نعت سن رہی ہے، ہماری بچی نعت سن رہی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ داڑھی رکھنے سے وہ اس گلوکار سے اس کا جو ایک اس نسبت میں برابری ہے کہ جیسے وہ گلوکار ان خواتین کے لیے نامحرم ہے، ایسے یہ مولوی صاحب بھی نامحرم ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ گانے سننا اور نعت سننا ان کے حکم میں فرق ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گلوکار کو دیکھنا یا نعت خان کو دیکھنا اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو اس چیز کو بے پردگی کو برا بھی سمجھتا ہے، یہ شیطان اس کے ہاتھ میں آیا تو اس کے ہاں خود اس شخص کے ہاں بھی جو بے پردگی کو برا سمجھتا ہے پردے کو ضروری سمجھتا ہے، پردے اور بے پردگی کا معیار تبدیل ہو گیا، بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ یہ چلو ایک آدمی ہے، اس کے نزدیک تو پردے بے پردگی کا فرق نہیں، وہ ایک الگ ہے، ایک آدمی کے نزدیک فرق ہے، لیکن یہ شیطان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا معیار بدل گیا۔